قلب ينبض بالقرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد انزل اللہ علی آیات لم یرا مثلہن قل اعوذ برب الناس الى آخر السورہ وقل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ. رواہ ترمذی. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ ثم نفس فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ وما اقبل من جسدہ یفعل ذلك 3 مرات. رواہ البخاری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن میں آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کی عظیم ترین 2 صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا گیا ہے، ان کو ہم شروع کریں گے جی آج سے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا جو آیات کے اعتبار سے چل رہا ہے ان میں 5 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی یہ تیسری اور آخری صورت ہے. اس کے بعد 6 آیات والی صورتیں جو شروع ہوں گی تو ان میں پہلی صورت جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الناس کریں گے. تو اس اعتبار سے دونوں صورتیں جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ ایک ساتھ ہی گرامیٹیکلی انالائز کی جائیں گی جی. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ان کے فضائل کے حوالے سے ملتی ہیں، جن میں سے 2 میں نے آپ کے سامنے یہاں پر احادیث بیان کی ہیں. ان احادیث کا مطلب کیا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی میں اس سورہ مبارکہ کے بعد آخر میں بات کروں گا، تاکہ جب آپ اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی ایک اور انداز کے ساتھ آپ کو یہ احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. ان دونوں صورتوں کی مشترکہ فضیلت میں آپ کے سامنے کچھ احادیث کے حوالے سے اردو میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مثلا ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا. پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حابس سے فرمایا کہ اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں. اب اکثر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی دوست ملتے ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹس ملتے ہیں یا کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے تو اکثر وہ کہتے ہیں جی کچھ ہمیں پڑھنے کے لیے بتائیں، کچھ ہمیں پڑھنے کے لیے بتائیں، کچھ ایسا اثرات وغیرہ کچھ اس قسم کا معاملہ ہے. تو اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں. تو بہترین تعویذ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ دونوں معوذتان ہیں. یہ
امام نسائی نے اسے کوٹ کیا جی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں سب جو تھیں وہ چھوڑ دیں۔ یہ امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ دو صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے فضائل کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں۔ اور آخری بات اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے، اور پھر اس سلسلے میں ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ کو اس واقعے کی جو ہے وہ تفاسیر میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ آج ہم قرآن مجید کی آپ جانتے ہیں کہ کل صورتوں کی تعداد 114 ہیں، تو اس اعتبار سے آخری دو صورتیں ہیں یہ، تو صورت نمبر 113 یہ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ صورت الناس جو ہے وہ صورت نمبر 114 ہوگی۔ تو آج صورت نمبر 113 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں۔ اس کی پہلی آیت کیا ہے جی؟ اس کے لیے میں بورڈ پر چلتا ہوں جی۔ پہلی آیت بورڈ پر موجود ہے آپ کی سورۃ الفلق کی، قل اعوذ برب الفلق۔ اس میں پہلا لفظ ہے جو ہے وہ قل ہے، اور اس قل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ الاخلاص میں اس کو کیا تھا تفصیل سے کہ قال یقول سے یہ فعل امر ہے قل، اور اس کا لفظی معنی بنیں گے جی تو کہہ دے۔ اور پھر جب ترجمہ ہم کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو ہم پھر ترجمے میں وہ ادب و احترام لے کر آئیں گے اور ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ تو یہ تراجم کا جو فرق ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو کل کے معنی ہے لفظی ترجمہ جو میں کہوں گا کہ تو کہہ دے، اور یہ فعل امر ہے، اور فعل امر جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ آتا ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، تو یہ فعل با فاعل ہو گیا جی۔ بلکہ اس سے پہلے جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے اپنے اس پروگرام میں کہ ہم پہلے آیت میں موجود جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ گرامر کے اعتبار سے وہ کیا ہیں جی، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو پہلے اس طرف آ جائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں باقی اس تفصیل کی طرف آتا ہوں جی۔ اس میں کل جیسے میں نے عرض کیا کہ کل جو ہے یہ ایک فعل ہے، اس کے بعد اگلا کلمہ جو ہے یہ اعوذ، یہ بھی ایک فعل ہے، تو دو فعل آ رہے ہیں جی اکٹھے۔ اس کے بعد برب الفلق، با آپ کا حرف ہے، حرف جر، اور اس کے بعد رب اسم ہے اور الفلق جو ہے یہ اسم ہے۔ تو دو اسماء، دو افعال اور ایک حرف پر مشتمل آپ کی سورۃ الفلق کی یہ پہلی آیت ہے جی۔ اس میں جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ کل اس میں فعل اور فاعل جو ہے یہ موجود ہیں۔ تو کل کے حوالے سے سورۃ الاخلاص میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی کل آئے گا تو یہ فعل اور فاعل، اور اس کے بعد اس کا جو مفعول ہوگا یعنی جو کچھ کہا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ مقولہ جسے مقولہ کہتے ہیں وہ اس کا مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل اپنے فاعل اور اس مفعول یعنی مقولہ سے مل کر پھر یہ پورا ایک جملہ بنے گا۔ تو آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں تقریباً ایک ہی جملہ بنے گا جی پورا، کل تو کہہ دے، اور کیا کہہ دے، وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا آپ دیکھیں گے اس کا مقولہ ہوگا، تو وہ اس کا مفعول ہوگا۔ تو یہ فعل اور فاعل ہو گیا، باقی آگے سارا جو ہے اس کا جو ہم اسے جوڑتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارا کا سارا اس کا مفعول یعنی اس کا مقولہ بنے گا۔ اعوذ کو دیکھ لیں جی، اس میں اعوذ میں مادہ اس کا ہے عین، واو اور زال۔ باب نصر ینصر سے آتا ہے آذا یا اوذو، آذا یا اوذو، یعنی مادے کو اگر آپ دیکھیں تو صحیح خیر صحیح فعل کی تقسیم بار بار یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں، اور مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ ساری باتیں آپ دہرا دیتے ہیں۔ اس میں کبھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے شاگرد جو ہیں اسٹوڈنٹس بڑے ذہین ہیں، لائق ہیں، انہیں باتیں یاد رہتی ہیں، وہ اکثر بھول جاتے ہیں، تو آپ کا یہ بار بار ریوائز کرنا ہمارے لیے بہت بہتر ہے، تو اس لیے میں پھر بار بار ان چیزوں کو آپ کے سامنے ریوائز کرتا ہوں جی۔ عین واو زال مادہ صحیح غیر صحیح فعل کی قسم کے اعتبار سے، غیر صحیح، اور پھر غیر صحیح میں محموز، مضاف اور معطل کے اعتبار سے معطل، پھر معطل میں معطل
عین اور معطل العین کا دوسرا نام اجوف اور پھر اجوف میں اجوف واوی. ٹھیک ہے, تو آوازہ یعوزو نارمل تھا, اس سے جب چینجز آئیں اجوف کے رولز اپلائی کیے گئے تو یہ بن گیا جی آزا یعوزو. آزا یعوزو معاذن, اس کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں آنا. ٹھیک ہے, پناہ, کسی کی پناہ میں آنا. تو آزا یعوزو, اس سے اعوذو واحد متکلم کا صیغہ آپ کے سامنے آیا جی. صیغہ نمبر 13 ہے, تو پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ جو بھی صیغہ ہوگا اس کا فاعل ساتھ ہی ذکر ہوگا. تو اعوذ جو ہے یہ فعل با فاعل ہو گیا جی. یہاں پر نوٹ آپ کر لیا کریں, میں یہاں پر مینشن نہیں کرتا کہ اس کا فاعل کون سا ہے, تو اس کے اندر جو انا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے خود کچھ چیزیں جو ہیں اپنے نوٹس میں تیار کرنی ہے جی. تو اعوذ فعل با فاعل ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آگے با, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حرف جر ہے, تو یہ با جا رہا ہے, اور اس کے بعد مجرور ہے, اور مجرور میں رب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام کے بغیر ہے اور تنوین بھی نہیں آ رہی, تو مضاف کنسٹرکشن ذہن میں آپ کے آنی چاہیے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ, الفلک مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گئے جی, اور جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے اعوذ فعل کے. اب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنا جی اس کل فعل کے لیے مفعول یعنی مقولہ. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ فعل امر آ رہا ہے شروع میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ جملے کی دو ہی قسمیں ہیں, یا وہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. فعل امر آ رہا ہے تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھی پہلی آیت. الحمدللہ اس کا گرامیٹیکل انالیسز آپ کے سامنے آ گیا. اس میں اب جو کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. مثلا ایک فلک کا لفظ اس میں آیا, تو الفلک اس کا مادہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ فا, لام اور قاف ہے, اور اس کے معنی جی کسی نے پھٹنا کی بھی کیے ہیں اور کسی نے پھاڑنا کی بھی کیے ہیں. قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا ہے اسی مادے کو استعمال کرتے ہوئے کہ فالق الحب والنوا. اب یہاں پر فالق اسم الفاعل کا سیکھا ہے, تو اس کے معنی کیا ہوں گے جی پھاڑنے والا. ٹھیک ہے, پھر الفلک کے معنی صبح کا تڑکا بھی ہے جی, اور عربی زبان میں فلک صبح طلوع صبح کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے. اچھا, الفلک, اب اس کے یہ تو ایک خاص معنی ہو گیا نا, لیکن اس کے ایک عام معنی اس میں پھر مزید ڈیٹیلز ہیں جی. یہ کہ پھاڑنا کے ہوتے ہیں اس کے معنی, تو جو بھی چیز پھر آپ کہہ لیں کہ پھاڑ کر باہر نکلتی ہے. صبح کو فلک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے پردے کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس طرح مخلوق کے معنی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے. پانی جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے, اسی طرح بیج جو ہے وہ بھی زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے, چوزا جو ہے انڈے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے, اسی طرح بچے کے حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف ڈیٹیلز فلک کے حوالے سے آپ کو مختلف تفاسیر میں ملیں گی, لیکن اگر ہم اس کے معنی کو عام کرتے ہوئے اس کا معنی مخلوق لیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا, کیونکہ ساری مخلوق جو ہے کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر ہی باہر نکلتی ہے. تو یہاں پر رب الفلکی مرکب اضافی کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ مخلوق کا رب, تمام مخلوق کا رب, تو زیادہ ایک عام معنی بن جائیں گے. اور اگر صبح کے رب کی کریں اس میں تو بھی بات ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس میں پھر ایک محدود سا اس کے معنی جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گے. باقی میں مختلف تفاسیر میں دیکھ رہا تھا کہ الفلک کے حوالے سے کچھ آرا یہ بھی ہیں کہ جی یہ جہنم کی ایک وادی ہے, ایک گڑھ ہے جسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. بہرحال یہ بھی ہے. تو بہرحال جمہور مفسرین کی رائے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ الفلک ہے جی اس کے معنی. تو اس حوالے سے باقی اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. آزا یا وضو کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے بیسک کورس میں یا ایڈوانس کورس میں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کے سامنے بیان کی تھی, تو اس وقت بتایا تھا کہ آزا یا وضو جو ہے یہ
اس کے دو متعلق آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جس کی آپ پناہ میں آتے ہیں وہ با کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ اس میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی، ٹھیک ہے. جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے وہ با کے ساتھ آئے گا. اور پھر جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جاتا ہے وہ من کے ساتھ آئے گا. تو آگے آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں باقی سب جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جا رہا ہے رب الفلق کی، تو وہ من کے ساتھ ہے. بالکل اس میں سمپل آپ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سامنے رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے جی کہ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، اور کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، مردود رجم کیے ہوئے شیطان سے. تو با اور من یہ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. قل اعوذ برب الناس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے. اسی طرح آپ کو سورہ مریم میں جو الفاظ ملیں گے، حضرت مریم سلام علیہا نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو قالت کہنے لگی انی اعوذ بالرحمانی. اب وہاں پر دیکھیں اعوذ بالرحمانی، میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں من کا، تجھ سے. تو اعوذ بالرحمانی من کا ان کنتا تقیہ. تو وہاں پر بالکل آپ دیکھیں اعوذ بی اور من، یہ کمبینیشن آپ جہاں بھی آزا یا اعوذ دیکھیں تو یہ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا. تو الحمدللہ پہلی آیت ہماری مکمل ہو گئی جی. دوسری آیت کیا بن رہی ہے میں بورڈ پہ چلتا ہوں اور اس کا انالیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی دوسری آیت بورڈ پہ موجود ہے، من شر ما خلق. تو پہلی بات تو یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ جس کی پناہ میں آیا جا رہا تھا اس کا ذکر اوپر ہو گیا ہے، رب الفلق کی پناہ میں آیا جا رہا ہے، اور کس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جا رہا ہے وہ من کے بعد اس کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے. اب اس آیت میں الفاظ جو ان کو گن لیں جی. من گننے سے مراد ہے کہ انہیں کلمہ کی اقسام کے حوالے سے گن لیں. من جو ہے آپ کا حرف ہے، اور شر اسم ہے، اس پہ پچھلی صورت میں بھی بات ہوئی تھی. اور ما جو ہے یہ آپ کا اسم ہے، اور کون سا اسم ہے؟ اس میں موصول ہے. اور خلق کا جو ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک فعل اور دو اسماء اور ایک حرف، یعنی 4 کلمات پر مشتمل یہ آیت ہے آپ کے سامنے. من جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حرف جر ہے، تو یہ من جارہ ہو گیا جی، اور اس کے بعد مجرور ہوگا. اب مجرور میں دیکھیں آپ شر جو ہے وہ مجرور ہے ڈیفینیٹلی، لیکن شر کو تھوڑا سا اور دیکھیں. شر کا لفظ ہے جی شرن، اصل میں شرن ہوتا ہے. شرن خیرن اس کا اپوزٹ شرن. اچھا اب شرن پر اگر الف لام ہوتا تو تنوین نہیں ہوتی، یعنی الشر ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں الف لام بھی نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. تو بالکل آسان سا فارمولہ ہے، ایسا آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ ملے گا، اور خاص طور پہ آپ کنفیوز ہوا کریں گے جب ایسے لفظ کے بعد کوئی اس میں موصول ہو، الذی وغیرہ ہو، تو وہاں پر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کی طرف. تو یہ آپ خاص طور پہ نوٹ کریں کہ ایسی ترکیب جو ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بھی بنا کریں گی. تو یہاں شر جو ہے یہ الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو اسے ہم مضاف بنائیں گے جی. یہ آپ کا مضاف ہو گیا. اور ما جو ہے اس میں موصول، یہ اس کا مضاف الیہ بنے گا. اب ما آپ کو پتہ ہے اس میں موصول بھی ہے، ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے، ما نفی کے لیے بھی آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑی تھوڑی آپ جب اس پہ پریکٹس کریں گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. تو ما اس میں موصول ہے، اور چونکہ یہ مبنی اسم ہوتا ہے لہٰذا اس کی رفع نصب جر بڑی آسانی سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. تو یہاں اب ہم اس ما کو مضاف الیہ کے طور پہ لا رہے ہیں تو ہم اسے محلاً مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مضاف الیہ ہے، لیکن چونکہ ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اس میں موصول ہے، پہلے ہم اسے اس میں موصول کے طور پہ رکھیں گے، اور جب بھی موصول آئے گا اس میں موصول آئے گا آگے صلہ ضرور آئے گا. اور صلہ جو ہے وہ کس کی صورت میں آ سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. پھر 2 کو فردر ہم جب ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ 4 کل بن جاتی ہیں، لیکن مین 2 ہیں، یعنی وہ یا تو جملے کی صورت میں ہوگا صلہ یا شبہ جملے کی صورت میں ہوگا. اگر جملہ ہوگا تو یا جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، اور اگر شبہ جملہ کی صورت میں ہوگا تو جار مجرور ہوگا یا ظرف اور مضاف الیہ ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں جی اس کے بعد خلق آپ کو پتہ ہے ایک آپ کا جملہ فعلیہ ہے، یعنی خلق فعل با فاعل. ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا. موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر اس مضاف کے لیے مضاف الیہ بنا جی، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ ہو گئے جی مجرور، اور جار اور مجرور یہ مل کر دونوں یہ ہو گئے جی متعلق
اسی اعوذ فعل کے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی برب الفلق جو ہے یہ متعلق ہم نے جو بنایا تھا نا, اسے اب ہم متعلق نمبر 1 کہہ دیتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ آپ کا متعلق نمبر 2 ہو جائے گا, یعنی یہ بھی اسی اعوذ فعل کے متعلق ہی ہے. اچھا, اس میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے اس میں موصول کے حوالے سے کہ اس میں موصول کے ساتھ جب بھی صلہ ہوگا تو اس میں کوئی ایسی ضمیر ہوگی ضرور جو اس اسم الموصول کی طرف لوٹے. ٹھیک ہے, اب وہ ضمیر جو ہے وہ ضمیر عائد کہلاتی ہے. اب وہ اسی اسم موصول کے مطابق ہونی چاہیے, یعنی جو بھی جملے کو جب بھی آپ جوڑتے ہیں کسی چیز کے ساتھ, میں اس پہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جملے کو جب بھی آپ جوڑیں گے کسی چیز کے ساتھ, اگر جملہ صفت بنا کر آپ لا رہے ہیں تو اسے موصوف کے ساتھ جوڑیں گے, اگر جملہ خبر بنا کر لا رہے ہیں تو اسے مبتدا کے ساتھ جوڑیں گے, اگر جملہ حال بنا کر لا رہے ہیں تو اس کو ذوالحال کے ساتھ جوڑیں گے. اسی طرح جملہ آپ صلہ بنا کر لا رہے ہیں تو اسے اسم موصول کے ساتھ جوڑیں گے, لیکن اس جملے میں ایک ضمیر ضرور, یعنی ایک آپ کہہ لیں کنیکٹر جس کے ساتھ جوڑا جائے وہ ہونا چاہیے, اور وہ اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ ضمیر ہوتی ہے جسے ضمیر عائد کہتے ہیں. تو یہاں پر جو مفعول کی ضمیر ہوتی ہے نا, مفعول کی ضمیر, اسے اکثر آپ کہہ لیں کہ ہائڈ کر لیا جاتا ہے. تو یہاں پر خلقہ جو تھی وہ مفعول کی ضمیر, یعنی اس نے پیدا کیا اس کو, وہ جو ضمیر ہے نا مفعول کی وہ یہاں پر ہڈن ہے اور وہ اس ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ الحمدللہ ہمارا, جیسے کہ میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ ہمارا متعلق بن گیا. اب آگے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی آیات آ رہی ہیں وہ سب کی سب متعلق کے طور پر ہی آئیں گی, یعنی و اور عطف کر کے ہم اسے یعنی لے کر آئیں گے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بات کرتے ہیں. تو آگے واو حرف عطف آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم جوڑے جائیں گے جی انشاءاللہ جملوں. تیسری آیت آپ کے سامنے بورڈ پہ ہے جی, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اس میں جو الفاظ ہیں جی, واو آپ کا حرف ہے, من حرف ہے, واو آپ کا عاطفہ ہو گیا جس میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اسے جوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. من پھر آپ کا حرف جر آ گیا, شر اسم, غاسق تنوین دیکھ رہے ہیں اسم, اور اذا آپ کا اسم ہے, ظرف ہے, اور وقب یہ فعل ہے. تو ایک فعل اور 1 2 3 اسماء اور 2 حروف پر مشتمل آپ کی یہ تیسری آیت ہے جی. جی اس کو ہم گرامیٹیکلی پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے اعراب کے, پھر اس میں جو الفاظ ہیں کچھ غاسق اور وقب اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. تو واو آپ کا عاطفہ ہو گیا جی, اور عاطفہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو بنائیں گے جی, معطوف بنائیں گے. من شر ما خلق, یعنی اتنے حصے کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے اور اس کو معطوف کر دیں گے. اب پھر آ گیا جی من آپ کا, من جار, اس کے بعد مجرور ہے. شر وہی بات آپ کے سامنے آ گئی, الف لام کے بغیر اور تنوین بھی نہیں ہے تو مضاف بن گیا جی. مضاف ہے تو مضاف الیہ آئے گا. اب یہ غاسق آپ کا مضاف الیہ ہو گیا, اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گئے جی مجرور, اور جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے, لیکن حرف عطف آ گیا تو ہم اسے معطوف بنا لیتے ہیں جی. اب آگے 2 لفظ رہ گئے جی ہمارے, اذا وقب. اذا وقب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اذا ظرف ہے جی. جب میں نے آپ کے سامنے سورۃ النصر رکھی تھی تو اس وقت اذا کے حوالے سے مختصر میں نے بات کی تھی کہ اذا جو ہے یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے اور ہے ویسے ظرف کے لیے, لیکن یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے, یعنی اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں. تو اس وقت جب شرط کے لیے آتا ہے تو ہم اسے اذا شرطیہ کہہ دیتے ہیں, اور جب ظرف کے لیے آتا ہے تو ہم اسے اذا ظرفیہ کہہ دیتے ہیں. اچھا, اس میں نے چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب شروع میں آتا ہے تو یہ شرط کے لیے آتا ہے اذا, ٹھیک, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاءک المنافقون, ٹھیک. لیکن جب یہ درمیان میں آئے گا جملے میں تو پھر اس وقت یہ شرط کے لیے نارملی نہیں ہوتا, یہ اس وقت پھر ظرف کے لیے آتا ہے. تو یہ ہم اذا کو جو ہے یہ ظرف بنا لیتے ہیں جی. یہ ہمارا ظرف ہے, اور ظرف جب بھی آئے گا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے, ٹھیک. تو یہ وقبہ جو ہے یہ آپ کا وقبہ فعل ہے, واو قاف با مادہ, اس سے ماضی کا صیغہ ہے وقبہ. وقبہ یعنی یہ فعل اور فعل با فاعل,
کیونکہ آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سیگا پہلا ہے، فائل پکا ساتھ ہی کرتے ہیں فعل و فاعل، فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر، اب جملہ فعلیہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے جی، یہ نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ پورا مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اب یہ ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر، یہ ظاہر بات ہے ظرف بھی جس طرح جار مجرور متعلق ہوتے ہیں کسی کے، اسی طرح ظرف بھی متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کے متعلق ہے جی؟ یہ غاسق کے متعلق ہے، تو یہ غاسق اسم الفاعل کے متعلق ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ متعلق کے حوالے سے وہی ساری گفتگو کہ جب بھی کوئی متعلق ہوگا، چاہے وہ جار مجرور کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظرف اور مضاف الیہ کی شکل میں ہو، وہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کے متعلق ضرور ہوگا جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیں الحمدللہ ہمیں ان 8 چیزوں میں سے ایک اسم الفاعل مل رہا ہے غاسق۔ غاسق اسم الفاعل ہے، غین سین قاف مادے سے غاسق اسم الفاعل ہے، تو یہ اذا و کب اس کے متعلق ہو گیا۔ تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظرف اور مضاف الیہ یہ متعلق ہو گیا غاسق اسم الفاعل کے، اور اسے ہم کر چکے ہیں، تو اس کو بیچ میں اب کوئی ہم جز نہیں بنا رہے، اس کو بس ہم نے غاسق کے متعلق کر دیا ہے، اور وہ غاسق جو ہے مضاف الیہ ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے دیکھ لیں گے، اور ہم نے اس پورے کو یعنی من شر غاسق اذا وقب کو معطوف بنا دیا من شر ما خلق کے لیے، تو یہ معطوف بن گیا۔ اب آگے واو کے ساتھ ہے تو ہم اسے معطوف اول کر دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب معطوف بنائیں گے، لیکن چونکہ واو آ رہا ہے تو اب ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم اس پہ کر لیں اور اس کو پھر اس پر ہم عطف نہیں بلکہ یہ تو اس کے متعلق ہی ہو جائے گا نا جی، یہ دوسرا متعلق ہو جائے گا، یعنی ایک متعلق آپ کا بھی رب الفلق ہو گیا، اور وہ جو دوسرا متعلق ہوگا نا وہ معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا سارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس کو سامنے رکھیں۔ اب میں کچھ الفاظ کی طرف آ جاتا ہوں جی، اس میں جیسے کہ غاسق کا لفظ آیا ہے تو غین سین قاف اس کا مادہ ہے جی، عربی زبان میں غسق اللیل کے معنی رات کا تاریک ہونا ہے، جیسے قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا الی غسق اللیل، ٹھیک ہے۔ غاسق کا معنی رات بھی ہے جیسے کہ یہاں پر آ گیا آپ کے سامنے، اور اس کے ایک معنی چاند بھی ہے، صحیح۔ اس میں ایک ترمذی کی روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پکڑ کر چاند کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ھذا الغاسق اذا وقب، یعنی یہ ہے غاسق جب وہ چھا جاتا ہے۔ غالباً اس کے حوالے سے پھر اس کی ڈیٹیل کچھ یہ ملتی ہے کہ غالباً چاند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غاسق اس لیے قرار دیا کہ چاند جب طلوع ہو کر خوب روشن ہوتا ہے تو وہ رات کا وقت ہی ہوتا ہے، تو گویا اس کے معنی جی رات کے ہی ہیں۔ اب واو قاف با، یہ جیسے کہ وقب کا لفظ آیا، وقب یہ ماضی کا صیغہ ہے، اگر مادے کو دیکھیں تو غیر سے ہی میں پھر آپ کا معطل، اور معطل میں معطل الفا، اور معطل الفا کا دوسرا نام مثال، اور مثال میں مثال واوی، تو وقبہ اس کے معنی چھا جانا کے ہیں، یعنی وقب الظلام کے معنی تاریکی پھیلنا کے۔ تو اس کا پھر ہم جو لفظی ترجمہ کریں گے، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے، اور رات کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تو یہ الحمدللہ تیسری آیت بھی ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں چوتھی آیت جی۔ چوتھی آیت بورڈ پہ آپ کے موجود ہے، اس کے الفاظ بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل پچھلی آیت کے الفاظ جتنے ہی ہیں بالکل ان کے نیچے ہی آ رہے ہیں جی، 1 2 3 4 5 6، اور پچھلے میں بھی 1 2 3 4 5 6 الفاظ تھے۔ تو واو وہی حرف ہے، حرف عطف، من وہی حرف جر، شر وہی اسم، النفاثات الف لام آ گیا، سمپلی وہاں پر تنوین والا اسم تھا، یہاں پر الف لام والا اسم ہے، تو اسم ہے، فی حرف جر آ گیا، اور العقد اسم۔ تو 3 حروف واو، من اور فی، اور 1 2 3 اسماء کے ساتھ یہ آیت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں ہم گرامیٹیکلی انالائز کر لیں اس کو جی۔ واو پھر وہی واو عاطفہ، من جار، شر مضاف، اور اس کے بعد پھر مضاف الیہ ہوگا جی، النفاثات، یہ آپ کا مضاف الیہ ہو گیا جی، ٹھیک۔ اب فی العقد، اب یہ فی العقد جار
اور العقد مجرور، یہ جار اور مجرور متعلق ہوتے ہیں۔ اب یہ متعلق کس کے ہیں؟ 8 چیزوں میں سے کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اب ذرا تھوڑا سا غور کریں تو النفاسات یہ آپ کا اسم المبالغہ ہے، ٹھیک ہے، اسم المبالغہ ہے نا، یعنی اس کا مادہ نون فا سا، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں جی مادے پہ۔ تو یہ جس طرح آپ کہتے ہیں جی رازا قاف مادہ، اس سے اسم المبالغہ کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ رزاق۔ فعال کا وزن نہیں ہوتا نا نارمل، فعال، رزاق، سین تا اور را، ستار، قاف ہا اور را، قہار۔ تو مبالغہ، اسم المبالغہ جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، تو النفاس اس کی پھر مؤنث ہے یہ جی، النفاسات۔ تو یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائیں گے النفاسات کے، یہ اس کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسے ہمیں الگ سے کوئی اس کا پارٹ نہیں بنانا، بس یہاں تک فی العقد جو ہے یہ النفاسات کے متعلق ہو گیا۔ اب اس کو بس ہم نے کور کرنا ہے۔ اب یہ شر النفاسات جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، اور جار اور مجرور مل کر یہ حرف عطف ہے، تو یہ معطوف ہو گیا۔ اور کون سا معطوف ہو گیا جی؟ نمبر 2، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ من شر ما خلق ہم نے اسے معطوف علیہ بنایا ہوا ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ من شر غاسق اذا وقب کو معطوف 1، اور اس کو من شر النفاسات فی العقد کو معطوف 2۔ اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ ہم متعلق کر دیں گے، لیکن ابھی اگلی آیت بھی رہتی ہے تو پہلے ان کو مکمل کر لیں، پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو یہ ہمارا معطوف نمبر 2 بھی تیار ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ بھی ایک مرکب ناقص ہے۔ اب اس میں جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں جی۔ اس میں جیسے کہ نفاسات، ان نفاسات کا لفظ آیا، تو نون فا سا اس کے معنی ہوتے ہیں جی بغیر تھوک نکالے زبان کو حرکت دیتے ہوئے پھونک مارنا، ٹھیک، یعنی نفخ مع تحریک لسانی بدون اخراج ریق، ٹھیک، یعنی بغیر تھوک نکالے آپ زبان کو حرکت دیتے ہوئے پھونک مارتے ہیں۔ اچھا یہ تھوک سے ذرا کم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو نفاسا فی العقد ہے، عقد آپ کو پتہ ہے عین قاف دال عقد، یہ عقدہ، عقدۃن اس کی جمع یعنی گراہوں، ٹھیک۔ اب یہ نفاسا فی العقد جو ہوگا یہ پھر یہاں پر مراد خاص طور پہ یعنی جادوگروں کا گراہ میں پھونک مارنا ہے۔ اب یہ نون فا سا، اس سے آپ اگر اسم المبالغہ کا صیغہ بنائیں اسی وزن پہ، فعال کے وزن پہ، تو بن گیا جی نفاس۔ تو نفاس سے مؤنث کیا بنے گی؟ نفاساتن، اور پھر نفاساتن کی جمع کیا بنے گی؟ نفاساتن۔ تو یہ نفاساتن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے۔ اچھا اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ النفاسات سے مراد یہاں پر نفوس بھی مراد ہو سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے، یعنی جانیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جماعتیں اور عورتیں سب ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر یہاں پر عورتیں ہی مراد لی گئی ہیں، کیونکہ عرب میں عموماً عورتیں ہی، عرب تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ویسے، یعنی عام طور پہ ہمارے ہاں بھی یہ جادو وغیرہ کا جو کام ہے زیادہ تر عورتیں ہی کرتی ہیں۔ تو اس میں چھوٹی سی ایک چیز اور تھی کہ یہ جو نفاسات مؤنث جمع مؤنث کا صیغہ لایا گیا، یہ النفوس جیسے میں نے عرض کیا نا، ابھی نفوس بھی ہو سکتا ہے، تو یہ النفوس موصوف محذوف کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کو موصوف کو ہم ظاہر کریں تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ من شر النفوس النفاساتی، ٹھیک، یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ، اور اس سے مراد جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں ہیں، کیونکہ مرد بھی جادو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اس سے بچ جائیں گے۔ اس میں اصل میں جو پناہ مانگی گئی ہے وہ جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں، اور عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے ہاں یا کوئی چیز حاصل کر کے اسے اس کے بال یا کوئی چیز پھر حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہاں پر مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ اس سے عام طور پہ لوگ خوش ہوتے ہیں جی کہ یہاں پر عورتوں کا ہی تذکرہ ہے، تو تغلیباً آپ کہہ لیں غالب کے اعتبار سے تغلیب اسے کہا جاتا ہے، تغلیباً یہاں پر
عورتوں کا ذکر ہے، ورنہ یہ اگر مرد کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے جی، وہ نہیں اس سے بچ سکیں گے۔ تو الحمدللہ یہ بھی آیت جو ہے ہماری چوتھی ہوگی۔ تو اب دیکھیں ایک آیت کرنے کی دیر تھی، اس کے بعد باقی آیات جو ہیں الحمدللہ وہ کھلتی جا رہی ہیں، اور اب آخری آیت ہماری سورہ مبارکہ کی رہ گئی ہے جی، اس پہ چلتے ہیں جی۔ پانچویں اور آخری آیت آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہے، اور یہ بھی دیکھیں بالکل انہی الفاظ کے نیچے الفاظ آ رہے ہیں، اور گویا اگر ہم تیسری آیت کو دیکھیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تو اسی کے پیٹرن پہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو وہاں پر غاسق تھا، یہاں پر حاسد آ گیا، وہاں پر وقب تھا، یہاں پر حسد آ گیا۔ الفاظ یعنی بالکل اسی طرح فٹ ہوئے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب کے حوالے سے یا ان کی تقسیم کے حوالے سے ہم یہ غور نہیں کرتے، لیکن جب ایسے بعض اوقات بورڈ پہ ہمارے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ارینج کیا ہے۔ یعنی الفاظ جہاں پر وہ الفاظ کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان الفاظ کی ترتیب، ان الفاظ کی تقسیم، کون سا لفظ یہاں پر لگنا ہے، اس حوالے سے یقین مانیں ہم عام لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کلام واقعی اللہ کا کلام ہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا نا کہ تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کے ظہیر بن جائیں، یعنی مددگار بن جائیں، تب بھی وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ تو یہ واقعی بہت خوبصورت کلام ہے جی۔ آپ دیکھیں پھر وہی 1 2 3 4 5 6 الفاظ، جس میں سے 1 2 حروف اور 1 2 3 اسماء اور 1 فعل، بالکل جو تیسرا آیت تھی اس کے مطابق الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب میں بہرحال کر تو چکا ہوں اس آیت کو تیسری کو، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ پھر آپ کا جی واو عاطفہ ہو گیا، اور من آپ کا جارہ حرف جر، شر آپ کا مضاف، اور حاسد یہ آپ کا ہو گیا جی مضاف الیہ۔ ابھی مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گئے، اور یہ جار اور مجرور مل کر یہ ہو گئے جی معطوف بنا لیں، اس کو متعلق تھے لیکن واو کی وجہ سے ہم نے اسے معطوف بنایا، اور معطوف نمبر 3 ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اذا حسد ہے، اذا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ظرف ہے، تو یہ آپ کا جی ظرف ہو گیا، اور حسدہ جو ہے یہ آپ کا ہا سین دال، جس طرح وقبہ فعل تھا تو اسی طرح حسدہ بھی فعل ہے، تو ہا سین دال مادہ اس کا، یہ فعل ہے، اور فعل با فاعل ہے، یعنی فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس ظرف کے لیے مضاف الیہ بنا، اور یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ ہو متعلق ہو گئے جی کس کے جی؟ حاسد، حاسد کے متعلق ہو گئے، اسم الفاعل کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری یہ آیت بھی مکمل ہو گئی۔ اب یہ معطوف نمبر 3 بن گیا جی ہمارا، ٹھیک۔ کل ہم نے کیا کیا تھا جی؟ فعل اور فاعل، اوکے۔ اعوذ برب الفلق، اعوذ آپ کا فعل اور فاعل بن رہا ہے، ٹھیک، یہ فعل اور فاعل ہے، اور برب الفلق جو ہے یہ اس کے متعلق اول ہو گیا، متعلق اول، متعلق نمبر 1۔ پھر من شر ما خلق، جسے ہم نے متعلق نمبر 2 بنایا تھا نا، اسے اب ہم کر لیتے ہیں جی معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ اس معطوف علیہ کے لیے معطوف اول بن گیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ اس معطوف علیہ کے لیے معطوف ثانی بن گیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ اس معطوف علیہ کے لیے معطوف ثالث بن گیا۔ تو معطوف علیہ اپنے 1 2 3 تینوں معطوفات سے مل کر، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر یہ متعلق ہوا جی، متعلق ثانی ہوا اعوذ فعل کے، یعنی یہ بھی اعوذ فعل کے متعلق ہو گیا۔ اب یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا، دیکھیں کہ یہ برب الفلق ہے اور من شر ما خلق ہے، ہم انہیں الگ الگ متعلق اس لیے بنا رہے ہیں نا کیونکہ واو نہیں آ رہا بیچ میں، یہ بات الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو 2 متعلق ہیں ٹوٹل اعوذ فعل کے، ایک برب الفلق ہے، اور وہ جو دوسرا متعلق ہے وہ 1 2 3، وہ 3 اس کے متعلق، یعنی اس پر عطف ہوئے ہیں،
وہ 3 اس پر عطف ہوئے ہیں. تو جو دوسرا متعلق ہے وہ معطوف علیہ ہے. معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر اب یہ دوسرا متعلق بن رہا ہے اعوذ فعل کے لیے, اور اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول بن گیا, مقولہ بن گیا کل فعل کے لیے, اور کل فعل اپنے فاعل اور اس مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا. تو پوری صورت آپ کی یہ ایک جملہ بنایا جو کہ جملہ انشائیہ ہے. اور میں اپنے کورس میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ اگر صرف 2 جملے سمجھ لیں, ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جس طرح میں کہتا ہوں الفاظ کے اعتبار سے کہ آپ اسم سمجھ لیں, فعل سمجھ لیں اور حرف سمجھ لیں, تو قرآن مجید کے کلمات آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گے, اور ان کلمات سے مل کر جملے بنیں گے. اور جملوں میں اگر آپ صرف 2 جملے سمجھ لیں, جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ, تو پورا قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پوری صورت آپ کے سامنے آ گئی جو کہ پورے ایک جملے کی صورت میں ہے. اور وہ جملہ کون سا ہے جی؟ جملہ انشائیہ. آگے پھر جملے کی اقسام ہے, وہ تو ایک الگ موضوع ہے. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری صورت جو ہے قل اعوذ برب الفلق مکمل ہو گئی. اب اس میں کچھ الفاظ جو ہیں اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں. مثلا حاسد کا لفظ ہے, یہ آپ جانتے ہیں اسی حسدہ سے, حسدہ فعل سے ہی ہے حاسد, حسد کرنے والا. اور یہاں پر اذا کی قید لگائی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرے. اگر حاسد حسد نہیں کر رہا, یعنی حسد کر رہا ہے تو مراد ہے کہ حسد تو کرے گا, وہ جلے گا کڑے گا, لیکن اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا تو وہ خطرناک نہیں ہے. جلتا ہے اپنے نقصان کرے گا, لیکن جب وہ کسی ایکشن پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اذا حسدہ, یعنی جب وہ ایکٹیو ہو جائے تب وہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر جو ہے خاص طور پہ پناہ مانگی گئی ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی وسلم کی ایک حدیث میں نے اپنے بیسک لیکچرز میں جو بیان فرمائی تھی کہ آپ سے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین, کہ 2 لوگوں کے علاوہ اور کسی میں حسد جائز نہیں. ٹھیک, وہ حدیث آپ نے سنی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور وہ اسے دن رات جو ایسے پڑھنے میں اس کے لگا دیتا ہے, اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا اور وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگا دیتا ہے. تو وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین, یعنی اب وہاں پر حسد جو ہے کن معنی میں ہے, تو وہاں پر حسد یہ نوٹ کر لیں کہ وہاں پر حسد جو ہے وہ غبطہ کے معنی میں ہے. غبطہ, غین با طا, غین با طا اور تا, ٹھیک ہے, یہ غبطہ ہوتا ہے. اب حسد اور غبطہ میں فرق کیا ہے؟ حسد اور غبطہ میں فرق یہ ہے کہ حسد میں زوال نعمت کی خواہش کی جاتی ہے. یعنی حسد میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت چھین لے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمت دی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت چھین لے, اس سے نعمت کسی طرح چھن جائے گی. جبکہ غبطہ میں یہ خواہش نہیں ہوتی, صرف رشک کیا جاتا ہے. تو گویا غبطہ کے معنی ہوئے رشک کے, تو اس حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین, 2 لوگوں کے علاوہ اور کسی میں حسد جائز نہیں, تو وہاں پر حسد جو ہے پھر رشک کے معنی میں ہے کہ 2 شخصوں پر جو ہے وہ رشک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ 2 ذکر ہیں. اور امام بخاری جو یہ حدیث لائے ہیں یہ والی, اس میں دیکھیں گے تو آپ وہاں بھی جو باب لے کے آئے ہیں وہ ابھی غبطہ کا باب ہی لے کے آئے ہیں, وہاں پر وہ حسد کے زمرے میں سے نہیں لے کر آئے. تو حسد اور غبطہ میں معمولی سا فرق جو آپ کے سامنے آ گیا, جو کہ بہت بڑا فرق ہے تو معمولی سا لیکن اپنی جگہ پر بہت بڑا فرق ہے. غبطہ یعنی رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمتیں دے. آپ کسی کو دیکھ کر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, میرے پاس بھی پیسہ ہو تو میں بھی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں. یہ ہے رشک. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص قرآن کی خدمت کر رہا ہے تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ صلاحیت جو ہے وہ عطا کرے اور میں بھی اسی طرح قرآن پڑھوں, قرآن پڑھاؤں اور قرآن کی خدمت کروں. جبکہ حسد کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ بھی خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ اس سے یہ خواہشیں جو چھین لے, اسے یہ نہ ملے, اور پھر ظاہر بات ہے وہ پھر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو
اب اگر آپ تھوڑا سا اس دیکھیں سورہ مبارکہ کو تو کتنی اہم سورہ مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی وہ جو حدیث جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین تعویذ نہ بتاؤں, تو اس سے بہترین بتایا تعویذ کون سا ہو سکتا ہے جی. یعنی اب سورۃ الفلق آپ کے سامنے آئی ہے اور انشاءاللہ سورۃ الناس آپ کے سامنے آئے گی اور پھر یہ پورا ایک سیٹ مکمل ہو جائے گا, تو پھر آپ کو صحیح افادیت پتہ چلے گی ان دونوں صورتوں کی. تو ایک پڑھ کے ہی اس کا ایک اثر آپ دیکھیں گے, آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مخلوق کے رب کی آپ پناہ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کس کس کے شر سے آپ اس کی پناہ میں آ رہے ہیں. جب آپ اس یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اس رب کی پناہ میں دیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نقصان پہنچے گا. اچھا, اب وہ جو میں نے آپ کے سامنے دونوں احادیث بیان کی تھیں ان کو میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے انداز میں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. پہلی میں نے آپ کے سامنے جو ترمذی کی روایت کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد انزل اللہ, آپ تھوڑی بہت عربی یہاں بھی اپلائی کریں گے جی. قد واقعی یقیناً انزل اللہ نے نازل کی ہے, یعنی اللہ نازل کر چکا ہے علیہ آیاتن, ایسی آیت مجھ پر, ایسی آیت نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ لم یرا مثلہن, ان جیسی دیکھی نہیں, کہ ان کی مثال ہی نہیں ہے. ایسی آیات نازل کی ہیں جن کی مثال ہی نہیں ہے. وہ آیات کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الناس الی آخر سورہ وقل اعوذ برب الفلق الی آخر سورہ. تو یہ وہ آیات ہے جن کی مثل نہیں ہے. اور حضرت عائشہ سے جو روایت میں نے بخاری کی آپ کے سامنے کوٹ کی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کانا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اوا الی فراشہ, جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے, لیٹنے کے لیے, سونے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, کل لیلۃ, ہر رات کو, تو جمع کفیہ, کفن ہتھیلیاں, تو جمع کفیہ, جمع کفیہ, اپنی دونوں ہتھیلیوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے, ثم نفث فیہما, پھر ان میں پھونک مارتے, فقرأ فیہما, اور پھر ان میں پڑھتے. ان میں کیا پڑھتے جی؟ قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یعنی یہ تینوں صورتیں آپ پڑھتے, پھونک مارتے, ثم یمسح بہما, پھر آپ ان دونوں ہتھیلیوں سے مسح فرماتے, مستطاع من جسدہ, جہاں تک آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ کے جسم میں, آپ کے جسم پہ جہاں تک آپ کی دونوں ہاتھ ہتھیلیاں جاتی ہیں آپ مسح فرماتے. یبدأ بہما علی راسہ و وجہہ, شروع آپ کہاں سے کرتے؟ بدا یبدأ, شروع کرنا, یبدأ آپ شروع کرتے بہما, ان دونوں کے ساتھ, علی راسہ, اپنے سر سے, اور و وجہہ, اور اپنے چہرے سے, وما اقبل من جسدہ, اور پھر یعنی جو بھی آپ کے سامنے کے بدن پہ اس شروع کرتے. اور پھر مزید فرمایا یفعل ذالک, آپ یہ کرتے ثلاث مرات, تین مرتبہ کرتے. تو یہ نبی قسم نے تعلیم دی ہے جی اس امت کو کہ اپنے آپ کو حفاظت میں دو اللہ تعالیٰ کی, اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. مسئلہ ہمارا کیا ہے جی؟ مسئلہ ہمارا یہی ہے کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل تو کرتے نہیں ہیں, اور جب ہم کسی ایسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر دوڑتے پھرتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں جی کوئی تعویذ وغیرہ کوئی بتاؤ, کوئی عالم بتاؤ جو ہمیں تعویذ دے. بزرگوں کو پکڑتے ہیں, جا کے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی دم درود کریں, تعویذ دیں. بہترین تعویذ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے جی, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی شکل میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہماری سورہ مبارکہ قل اعوذ برب الفلق, سورۃ الفلق جو ہے وہ مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس کا جو دوسرا آپ کہہ لیں کہ حصہ ہے اس پروگرام کا, یعنی پروگرام کا مراد ہے اس سورتوں کے پروگرام کا, سورۃ الفلق کے بعد سورۃ الناس, اس کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.